بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جو اردو کہانیوں میں آپ سب کو خوش آمدید۔ محترم ناظرین، قبر وہ مقام ہے جہاں سے لوٹ کر آنا ناممکن ہے، مگر بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کچھ ایسے واقعات رونما ہو جاتے ہیں جن کو عقل کی آنکھ سے نہیں بلکہ یقین کی آنکھ سے ہی دیکھا اور پڑھا جا سکتا ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جب ایک فیشن کرنے والی لڑکی کو مرنے کے بعد دفن کر دیا گیا تو کچھ دنوں کے بعد اس کی قبر سے عجیب و غریب آوازیں آنے لگیں۔ وہ آوازیں یہ تھی کہ میں زندہ ہوں، مجھے قبر سے باہر نکالو۔ پھر ان آوازوں کو سننے کے بعد کون سا قدم اٹھایا گیا، یہ سب جاننے کے لیے میری آپ سے درخواست ہے کہ میری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ تو محترم ناظرین، یہ واقعہ گلگت میں پیش آیا تھا کہ ایک شخص قبرستان کے پاس سے گزر رہا تھا۔ اس نے ایک قبر سے آواز سنی کہ مجھے نکالو، مجھے باہر نکالو، میں زندہ ہوں۔ جب ایک دو مرتبہ اس نے یہ آواز سنی تو اس نے سمجھا کہ یہ میرا وہم ہے، میرا خیال ہے، کوئی آواز نہیں آ رہی۔ لیکن جب اس نے مسلسل آواز سنی تو اسے یقین ہو گیا کہ اس قبر میں سے آوازیں آ رہی ہیں اور اس قبر میں کوئی زندہ ہے۔ ساتھ میں ایک بستی تھی۔ وہ شخص اس بستی میں گیا اور لوگوں کو اس آواز کے بارے میں بتا کر کہنے لگا کہ آپ لوگ بھی چلو اور اس خاص آواز کو سنو جو قبر سے آ رہی ہے۔ چنانچہ کچھ لوگ اس آدمی کے ساتھ قبرستان گئے۔ انہوں نے بھی وہی آوازیں سنی کہ میں زندہ ہوں، مجھے قبر سے باہر نکالو۔ سب نے یقین کر لیا کہ یہ آواز واقعی قبر سے ہی آ رہی ہے۔ اب یقین ہونے کے بعد ان لوگوں کو مسئلہ پوچھنے کی فکر ہوئی کہ پہلے علماء کرام سے یہ مسئلہ پوچھ لیا جائے کہ قبر کو کھولنا جائز بھی ہے یا نہیں۔ چنانچہ وہ لوگ محلے کے امام مسجد کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ اس طرح سے قبر سے آوازیں آ رہی ہیں، میت کہہ رہی ہے کہ میں زندہ ہوں، مجھے باہر نکالو۔ تو امام صاحب نے فرمایا کہ اگر تمہیں اس کے زندہ ہونے کا یقین ہے، قبر کو کھول لو اور اس کو باہر نکال لو۔ چنانچہ یہ سب لوگ ہمت کر کے قبرستان گئے اور جا کر قبر کھول دی۔ اب جو ہی انہوں نے تختہ ہٹایا تو دیکھا کہ اندر ایک عورت ننگی بیٹھی ہوئی ہے، اس کا کفن گل چکا ہے اور وہ عورت کہہ رہی ہے، جلدی کرو، میرے گھر سے میرے کپڑے لاؤ۔ تو ان میں سے ایک شخص فوراً دوڑا، اس کے گھر سے کپڑے لے کر آیا اور لا کر قبر کے اندر پھینک دیے۔ عورت نے ان کپڑوں کو پہن لیا اور چادر کو اپنے اوپر ڈال لیا، پھر تیزی سے بجلی کی طرح دوڑتی ہوئی اپنی قبر سے نکلی اور دوڑتے ہوئے اپنے گھر کی طرف بھاگ گئی۔ وہ اپنے گھر جا کر ایک کونے میں گھس گئی اور اندر سے کنڈی لگا لی۔ تو اب جو لوگ قبرستان آئے تھے وہ بھی اس کے گھر پہنچے۔ ان کو وہاں جا کر معلوم ہوا کہ اس نے خود کو کمرے کے اندر بند کر دیا ہے۔ ان لوگوں نے دستک دی کہ کنڈی کھولو۔ اندر سے عورت نے جواب دیا کہ میں کنڈی تو کھول دوں، لیکن کمرے کے اندر صرف وہی شخص داخل ہو جس کے اندر مجھے دیکھنے کی طاقت ہو، اس لیے کہ اس وقت میری حالت ایسی ہے کہ ہر آدمی مجھے دیکھ کر برداشت نہیں کر سکے گا، لہٰذا وہی شخص اندر آئے اور میری حالت دیکھے جو مضبوط دل رکھنے والا ہو۔ اب سب لوگ اندر جانے سے ڈر رہے تھے، مگر 2-4 شخص ہی تھے جو مضبوط دل والے تھے۔ انہوں نے کہا کہ تم کنڈی تو کھولو، ہم اندر آئیں گے۔ چنانچہ اس عورت نے کنڈی کھول دی
اور وہ چند لوگ اندر داخل ہو گئے۔ اندر آ کر انہوں نے عورت کو ایک چادر میں بیٹھے دیکھا۔ لوگ اندر پہنچے تو اس عورت نے سب سے پہلے اپنا سر کھولا۔ ان لوگوں نے دیکھا کہ اس عورت کے سر پر ایک بھی بال نہیں ہے، وہ بالکل ایک کھوپڑی ہے، نہ اس کے سر پر بال ہیں اور نہ ہی اس کے سر پر کھال ہے، صرف خالی ہڈی ہے۔ ان لوگوں نے عورت سے پوچھا کہ تیرے بال کہاں گئے؟ اس عورت نے جواب دیا کہ جب میں زندہ تھی تو ننگے سر گھر سے باہر نکلا کرتی تھی، مرنے کے بعد جب میں قبر میں گئی تو فرشتوں نے میرا ایک ایک بال نوچا، کھینچا۔ اس کھینچنے کے نتیجے میں بالوں کے ساتھ ساتھ میری کھال بھی نکل گئی، اس وجہ سے میرے سر پر نہ بال ہیں اور نہ ہی کھال ہے۔ اس کے بعد اس عورت نے اپنا منہ کھولا۔ جب لوگوں نے اس کا منہ دیکھا تو وہ اس قدر خوفناک تھا کہ سوائے دانتوں کے کچھ بھی نظر نہ آیا، اور نہ ہی اوپر کا ہونٹ تھا اور نہ ہی نیچے کا ہونٹ موجود تھا، بلکہ 32 دانت سامنے جبڑے میں لگے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ اب ان لوگوں نے اس عورت سے پوچھا کہ تیرے ہونٹ کہاں گئے؟ تو اس عورت نے جواب دیا کہ میں اپنے ہونٹوں کو رنگین کرنے کے لیے لپسٹک لگایا کرتی تھی، اور اس لپسٹک کو لگا کر غیر محرم مردوں کے سامنے جایا کرتی تھی۔ اس گناہ کی سزا مجھے یہ ملی کہ میرے ہونٹ کاٹ دیے گئے، اس لیے میرے چہرے پر ہونٹ موجود نہیں ہیں۔ اس کے بعد اس عورت نے اپنے ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کو کھولا۔ لوگوں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں میں ایک بھی ناخن نہیں ہے، تمام انگلیوں کے ناخن غائب ہیں۔ پھر ان لوگوں نے ڈرتے ہوئے اس عورت سے پوچھا کہ تیری انگلیوں کے ناخن کہاں گئے؟ اس عورت نے روتے ہوئے جواب دیا کہ ناخنوں پر میں نیل پالش لگایا کرتی تھی، نیل پالش لگانے کی وجہ سے میرا ایک ایک ناخن کھینچ لیا گیا، کیونکہ میں یہ سارے کام کر کے گھر سے نکلا کرتی تھی اور غیر مردوں کو دکھایا کرتی تھی۔ میں ان سے چھپاتی نہیں تھی اور نہ ہی پردہ کرتی تھی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پردہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس لیے جب میں میت بننے کے بعد قبر میں پہنچی تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے بہت سخت عذاب نازل کیا گیا۔ میرے ساتھ یہ ہوا کہ مجھے سزا ملی کہ میرے سر کے بال نوچ دیے گئے، میرے ہونٹ بھی کاٹ دیے گئے، میرے ناخن بھی کھینچ دیے گئے۔ اتنی ساری باتیں کرنے کے بعد وہ عورت بے ہوش ہو گئی، مردہ اور بے جان ہو گئی۔ تو جب لوگوں نے دیکھا کہ وہ دوبارہ سے مر چکی ہے تو لوگوں نے اسے دوبارہ قبرستان میں پہنچا دیا اور اسے دفن کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کو یہ عبرت دکھانا مقصود تھا کہ دیکھو اس عورت کا کیا انجام ہوا، اور اس کو اتنا سخت عذاب دیا گیا، اور اس کو قبر میں کیا سزا ملی، تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کریں کہ دیکھو میں نے اس عورت کا کیا انجام کیا ہے۔ تو جیسا کہ سورۃ نور کی آیت نمبر 31 میں حکم ہے کہ اور مومن عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کیا کریں، اور اپنی آرائش یعنی زیور کے مقامات کو ظاہر نہ ہونے دیا کریں مگر جو ان میں سے کھلا رہتا ہو، اور اپنے سینوں پر اوڑھنیاں اوڑھے رکھا کریں، اور اپنے خاوند باپ اور سسر اور بیٹوں اور خاوند کے بیٹوں اور بھائیوں اور بھتیجوں بھانجوں اور اپنی ہر قسم کی عورتوں اور لونڈی غلاموں کے سوا نیز ان مردوں کے جو عورتوں کی خواہش نہ رکھیں، یا ایسے لڑکوں کے جو عورتوں کے پردوں کی چیزوں سے واقف نہ ہوں، غرض ان لوگوں کے سوا کسی پر اپنی زینت اور سنگھار کے مقامات کو ظاہر نہ ہونے دے، اور اپنے پاؤں
ایسے طور سے زمین پر نہ ماریں کہ ان کی آواز کانوں تک پہنچے اور ان کا پوشیدہ زیور معلوم ہو جائے۔ اور مومنو، سب خدا کے آگے توبہ کرو تاکہ فلاح پا سکو۔